خان صاحب سے ملاقات نہ دینے کی وجوہات جو ہیں، وہ جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد شاید ہم بتا سکیں، لیکن ضرور اس کے پیچھے بہت ہی گہرا محرک ہے اور کوئی چیز ہے جس کی پردہ داری یہ کرنا چاہتے ہیں۔ توقع ہے کہ نئے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، جو کہ ایک کونمک سیاستدان ہیں، سینٹ آف پاکستان کے رکن رہے ہیں، ایک سیاسی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کولیگ رہا ہے، تو ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو پی ڈی ایم حکومت نے جو ظالمانہ جابرانہ رویہ اپنا رکھا تھا، اس سے ہٹ کر ہمیں عام پاکستانیوں کی طرح جو ہمارے حقوق ہیں ان کا وہ احترام کریں گے۔ لیکن بیسیکلی ایسا سویلائز معاشروں میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ عدالتوں کے احکامات نہیں مانتے ہیں۔ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ یہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے۔ کیوں آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کا بنیادی حق ڈینائی کر رہے ہیں؟ پھر آئے دن ضمانتیں ان کی خارج ہو رہی ہے۔ سیم انالوجی پہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کے قید و بند میں ہونے کے پیش نظر ان کی جو ضمانتیں پری اریسٹ 9 تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دی تھی۔ اب سپریم کورٹ کی جو نظیر آئی وہ ہم نے نیچے کی عدالتوں کو دکھائی، سیشن کورٹ میں، احتساب عدالت میں، جج صاحبان نہیں مان رہے ہیں، جبکہ بیسیکلی ایک لا کی خوبصورتی یہی ہے قانون کی کہ بڑے عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پہ یونیفارمٹی آتی ہے۔ اب یہ جو آئے دن ان کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے کام بڑھا رہے ہیں۔ اب ہمیں پھر عدالتوں میں جانا ہوگا، اور پھر جو ہیں کیونکہ ادروائز تو پھر یہ ان کی گرفتاریاں شروع کر دیں گے۔ تو خان صاحب کو نہ ملانے کی جو وجوہات ہیں اور ہمیں ان سے ملاقات سے روکنے کے لیے یہ ایف آئی آر کیے گئے، یہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تمام وکلا صاحبان کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہے۔ 3-4 تو ہم لوگ ہیں، انشاءاللہ جلد ہی، کیونکہ ان کے پاس بھی دن ختم ہو رہے ہیں، یا تو خان کی جو سزا کی سسپینشن کی ڈیٹ اب فکس ہو گئی ہے، اس سے پہلے یہ ان کو نیب کیس میں یا کسی اے ٹی سی کیس میں گرفتار کریں گے، تو پھر تو اسلام آباد لانا ہی ہوگا۔ پھر تو ایسی صورت میں تو یہ ہمیں محروم نہیں کر سکتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات کرنے سے۔ یہ بیسیکلی وزیر اعظم ہو یا ایک عام شہری ہو، یہ تمام پاکستانیوں کے حقوق ہیں، اور پھر چونکہ یہ اس میں جو حقوق جس کے وائلیٹ ہو رہے ہیں وہ پاکستان کا ایک وزیر اعظم بھی رہا ہے اور سب سے پاپولر پارٹی کا لیڈر ہیں، تو یہ بیسیکلی یہ بھی عکاسی کر رہا ہے نا کہ جہاں ایسے شخص کو حقوق ڈینائی ہو رہے ہیں تو عام لوگوں کی کیا حالات ہوں گے، خصوصاً وہ لوگ جو ابھی یہ 3-3.5 ماہ میں جن کو ریاست کے ظلم و جبر کی وجہ سے یا پولیس نے جو زیادتیاں کی ان کی وجہ سے ان کو ان تمام پروسیس سے ہو کے گزرنا پڑا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے نگران حکومت پہ کوئی دشنام ترازی کرنے کی، کیونکہ ابھی تو آج ہی شاید کابینہ لف اٹھائے، پھر جو نئے وزیر اعظم کیئر ٹیکر آئے ہیں، کور کمیٹی پی ٹی آئی نے جس میٹنگ میں بھی تھا، یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو مبارکباد کا پیغام بھیجتے ہیں، اور ہمارے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب نے ان کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ چونکہ آئین اور قانون کے نظر میں یہ نیوٹرلز ہے، ان کا کام جو ہے گورننس کو، حکومت کو یا حکومت کے چلانے کے تمام امور کو نیوٹرل رکھنا ہے تمام پارٹیز اور فریقین کے بیچ۔ تو ہماری توقع ہے کہ نئے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، جو کہ ایک کونمک سیاستدان ہیں، سینٹ آف پاکستان کے رکن رہے ہیں، ایک سیاسی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کولیگ رہا ہے، تو ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو
پی ڈی ایم حکومت نے جو ظالمانہ جابرانہ رویہ اپنا رکھا تھا اس سے ہٹ کر ہمیں عام پاکستانیوں کی طرح جو ہمارے حقوق ہیں ان کا وہ احترام کریں گے۔ خان صاحب سے ملاقات نہ دینے کی وجوہات جو ہیں وہ جب خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی تو اس کے بعد شاید ہم بتا سکیں، لیکن ضرور اس کے پیچھے بہت ہی گہرا محرک ہے اور کوئی چیز ہے جس کی پردہ داری یہ کرنا چاہتے ہیں۔ توقع ہے کہ نئے وزیر اعظم صاحب جو ہیں، جو کہ ایک کونمک سیاستدان ہیں، سینٹ آف پاکستان کے رکن رہے ہیں، ایک سیاسی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ جتنے بھی ہمارے پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کا کولیگ رہا ہے، تو ہم توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے دور حکومت میں پی ٹی آئی کے ساتھ جو پی ڈی ایم حکومت نے جو ظالمانہ جابرانہ رویہ اپنا رکھا تھا اس سے ہٹ کر ہمیں عام پاکستانیوں کی طرح جو ہمارے حقوق ہیں ان کا وہ احترام کریں گے۔ لیکن بیسیکلی ایسا سویلائز معاشروں میں نہیں ہوتا ہے۔ آپ عدالتوں کے احکامات نہیں مانتے ہیں۔ آرٹیکل 10 کانسٹیٹیوشن کا کہتا ہے کہ یہ ہر قیدی کا بنیادی حق ہے۔ کیوں آپ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کا بنیادی حق ڈینائی کر رہے ہیں؟ پھر آئے دن ضمانتیں ان کی خارج ہو رہی ہے۔ سیم انالوجی پہ سپریم کورٹ نے خان صاحب کے قید و بند میں ہونے کے پیش نظر ان کی جو ضمانتیں پری اریسٹ 9 تاریخ کو ایکسٹینڈ کر دی تھی۔ اب سپریم کورٹ کی جو نظیر آئی وہ ہم نے نیچے کی عدالتوں کو دکھائی، سیشن کورٹ میں، احتساب عدالت میں، جج صاحبان نہیں مان رہے ہیں، جبکہ بیسیکلی ایک لا کا تو کی خوبصورتی یہی ہے قانون کی کہ بڑے عدالتوں کے فیصلوں کی بنیاد پہ یونیفارمٹی آتی ہے۔ اب یہ جو آئے دن ان کی ضمانتیں خارج ہو رہی ہیں یہ ہمارے لیے کام بڑھا رہے ہیں۔ اب ہمیں پھر عدالتوں میں جانا ہوگا اور پھر جو ہیں کیونکہ ادروائز تو پھر یہ ان کی گرفتاریاں شروع کر دیں گے۔ تو خان صاحب کو نہ ملانے کی جو وجوہات ہیں اور ہمیں ان سے ملاقات سے روکنے کے لیے یہ ایف آئی آر کیے گئے، یہ اغوا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور تمام وکلا صاحبان کے ساتھ ان کا یہی رویہ ہے۔ 3-4 تو ہم لوگ ہیں، انشاءاللہ جلد ہی، کیونکہ ان کے پاس بھی دن ختم ہو رہے ہیں، یا تو خان کی جو سزا کی سسپینشن کی ڈیٹ اب فکس ہو گئی ہے، اس سے پہلے یہ ان کو نیب کیس میں یا کسی اے ٹی سی کیس میں گرفتار کریں گے، تو پھر تو اسلام آباد لانا ہی ہوگا۔ پھر تو ایسی صورت میں تو یہ ہمیں محروم نہیں کر سکتے۔